الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى وسنجزي الشاكرين صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 23 کے آخر میں شکر ادا کرنے کا حکم اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. جس طرح قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور صبر کرنے کے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اسی طرح جگہ جگہ شکر کرنے کا بھی حکم ہے اور شکر ادا کرنے کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. ہر مومن کو اس کی ساری زندگی میں صبر کے موقع بھی بہت پیش آتے ہیں اور شکر کے موقع بھی بہت ہی پیش آتے ہیں. اس لیے ہمارے دین و ایمان کا ہم سے تقاضا ہے کہ جب مرضی کے موافق حال پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ادا کرتے رہیں، اور جب مرضی خلاف کوئی بات پیش آئے تو صبر سے کام لیں اور صبر کے موقع پر صبر کرنے کی عادت بننی چاہیے اور شکر کے موقع پر شکر ادا کرنے کی عادت بننی چاہیے. صبر کرنے کی عادت کو مقام صبر کہتے ہیں اور شکر کرنے کی عادت کو مقام شکر کہتے ہیں، اور یہی دونوں ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. مقام شکر کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے 3 باتیں بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کی ہم عادت ڈالیں. ہمارے اندر نعمتوں کو سوچنے کی عادت نہیں ہے، لہذا سوچنے کی عادت ڈالیں. اور اس کے لیے عرض کیا گیا تھا کہ 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ نکالیں اور اس میں اپنے ذہن کو فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں. تو کچھ دن تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن دھیرے دھیرے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
ذہن میں آنی شروع ہو جائیں گی. تو نعمتوں کا مراقبہ کرنے سے، اور اس کے علاوہ دو عمل اور میں نے بتائے ہیں، ایک دعا کرنا اور ایک اہل شکر کی صحبت میں رہنا، یہ انسان کو مقام شکر پر فائز کرنے کا طریقہ ہے. چونکہ مقام شکر حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں، دینی اعتبار سے بھی ہیں. لہذا دنیاوی اعتبار سے بھی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور دینی اعتبار سے بھی جو عظیم عظیم اور بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہوئی ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے. دنیاوی نعمتوں کی چند چھوٹی چھوٹی مشہور نعمتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور دینی اعتبار سے گزشتہ منگل کو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کا میں نے ذکر کیا تھا، اور وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں اس نعمت ایمان پر بھی دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کرتے ہی رہنا چاہیے. اس نعمت ایمان کے شکر ادا کرنے کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس سے انشاءاللہ تعالی ایمان بڑھے گا، ایمان قوی ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا اور محفوظ ہوگا، اور انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور ایمان کے بعد جو بڑی نعمت ہے اور عظیم نعمت ہے وہ نیک کاموں کی توفیق ملنا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی باعمل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو. یہ ایمان کا اہم اور بنیادی تقاضا ہے. تو جہاں اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، وہیں ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہی سے، اپنے کرم ہی سے، اپنی مہربانی سے ہمیں اور آپ کو اور بہت سے مسلمانوں کو، خواتین و حضرات کو بہت سے نیک اعمال کی بھی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے نیک اعمال کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے. یہ شعر اردو کا مشہور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ میری طرف سے کوتاہیاں، غفلتیں ہی غفلتیں، لاپرواہی، مگر ان کی طرف سے بے انتہا عنایتیں، الطاف اور مہربانیاں، جن میں خاص طور سے اپنا نام لینے کی توفیق، اپنے فرما برداری کرنے کی توفیق ہے. بعض لوگ نیک اعمال کو بہت ہی زیادہ حقیر اور ناقدری کرتے ہیں. تو جتنے بھی نیک اعمال آدمی کرتا ہے اس کے اندر دو جانب ہوتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنے کی اور عمل کے انجام دینے کی، اور دوسری جانب بندے کا اس کو ادا کرنے کی. ہر عمل میں یہ دو باتیں ہوتی ہیں. نماز پڑھیں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، حج کریں، عمرہ کریں، صدقہ دیں، خیرات کریں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، دعا کریں، جہاد کریں، تبلیغ کریں.
تو جتنے بھی نیک کام ہیں تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے بندے کو، تب بندہ کرتا ہے، اور ایک بندہ اس کو توفیق کے مطابق انجام دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ جو توفیق بندے کو مل رہی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیں تو آدمی نماز روزہ حج زکوٰۃ تو بہت دور کی بات ہے، ایک دفعہ لفظ اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ وہ مہربانی فرماتے ہیں کہ اپنے فضل سے ہمیں توفیق دیتے ہیں۔ سکھر میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حاجی محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید تھے حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں جلال آباد میں گزرے ہیں، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلفاء میں سے تھے۔ ان کا پہلے ان سے اصلاحی تعلق تھا، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت دل سے تو اللہ ہوتی نہیں، دل سے تو اللہ ہوتی نہیں، آپ نے بتا دیا کہ بھئی یہ تسبیح پڑھو وہ تسبیح پڑھو، اس پڑھ لیتے ہیں مگر دل کہیں دماغ کہیں، تو دل سے تو اللہ نکلتی نہیں۔ گویا میں نے اپنا حال بیان کیا، شکایت کی کہ میری حالت ایسی ہے کہ دل سے اللہ نہیں ہوتا، دل سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو فرماتے حضرت نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ پھر دل میں ڈالتے ہیں پھر زبان پہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، تم نے کہا دل سے نہیں ہوتا، دل سے ہی ہوتا ہے۔ یہ اگر اللہ پاک نہ چاہیں تو کسی کے دل میں نہ ڈالے، اور جس کے دل میں ڈالتے ہیں اس کو زبان سے بھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو پہلے وہ دل میں ڈالتے ہیں کہ نماز پڑھ، تو بندہ نماز پڑھتا ہے، پہلے وہ دل میں ڈالتے ہیں کہ ذکر کر، تو بندہ ذکر کرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں کہ دعا مانگ، پھر بندہ دعا مانگتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں کہ روزہ رکھ، پھر بندہ روزہ رکھتا ہے۔ تو جتنے کام بندہ کرتا ہے خود نہیں کرتا، پھر اللہ پاک اس کے دل میں ڈالتے ہیں، پھر بندہ ارادہ کرتا ہے، پھر ارادہ کر کے اس کو کرتا ہے۔ تو ان کے دل میں جو شکایت تھی وہ دور فرما دی حضرت نے۔ یہ کام ہوتا ہے شیخ کامل کا۔ تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنا، یہ تو ان کی توفیق کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بس اس کا ادا نہیں کر سکتے شکر، لہذا سب کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب کوئی نیک عمل کی توفیق ہو جائے الحمدللہ کہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے ہم نے نماز پڑھ لی، آپ کا شکر ہے روزہ رکھ لیا، ذکر کر لیا، تلاوت کر لی، تسبیح پڑھ لی، یہ کسی گناہ سے بچ گئے تو ہمارا تھوڑی کمال ہے یہ بچنا، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ نہیں ہم جیسے اور بھی تو ہزاروں گھوم رہے ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ تسبیح پڑھتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، اور دن رات گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں تو وہ بھی مسلمان، ان کو توفیق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نیک کام کی توفیق ملنا یہ خود الگ مستقل اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور ہمیشہ شکر کرتے رہیں تو اور توفیق ملتی رہے گی، اور توفیق ملتی رہے گی، اور نیک کاموں کی توفیق ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک جانب ہے ہماری اپنی کہ ہم اس کو انجام دے رہے ہیں، تو اس میں جو کمی ہوتی ہے، جو کوتاہی ہوتی ہے وہ ہماری جانب سے ہوتی ہے۔ کوتاہی کا تعلق ہم سے ہے، ہم خود ناقص، ہم خود ناتمام، ہم نہایت کمزور، اور اتنے ناقص اور اتنے کمزور کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے، ہم نہیں اس لائق۔
لہذا جو بھی کمی ہوگی، جو بھی کوتاہی ہوگی، جو بھی خامی ہوگی، وہ ہمارے لحاظ سے ہوگی. اس کے لیے بھی ہمیں اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے ایسا نسخہ عطا فرمایا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا، اور وہ استغفار. وہ ہے استغفار. جب بھی کوئی نیک عمل ہو جائے پہلے الحمدللہ کہہ لیں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے توفیق دے دی. پھر یہ سوچیں کہ یا اللہ میں اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکا، اس میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس لیے ہر فرض نماز کے بعد عام حدیثوں میں حضور سے 3 مرتبہ استغفار ثابت ہے. اور ترمذی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہتے تھے، پھر استغفر اللہ کہتے تھے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سے یہ سبق ملتا ہے کہ نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ اکبر فرمایا، الحمدللہ کہنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. پھر اس کے بعد استغفر اللہ کہا تاکہ ہم سے جو اس میں کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ مجھ سے آپ کی معافی مانگتے ہیں. تو ساری عمر بس یہ کرتے رہے. جب کسی نیک کام کی توفیق ہو، کسی گناہ سے بچنے کی توفیق ہو، الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے رہے. یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے توفیق عطا فرمائی. یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے توفیق عطا فرمائی. پھر دوسرے لمحے یا اللہ میں تو گناہ سے جس طرح بچنا چاہیے تھا نہیں بچ سکا. یا اللہ جو آپ کا حکم جس طرح بجا لانا تھا میں نہیں بجا لایا، میرے سے کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میرے سے اس میں بہت ہی خامی و کمزوری رہ گئی، لہذا میں اس پہ استغفار کرتا ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں. بس بیڑا پار ہے انشاءاللہ. تو اعمال صالحہ کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے. یہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور مقام رضا سارے مقامات میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، جو ہمارے دین و ایمان کا مقصود اصلی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے اللہ پاک کو راضی کر لیں. تو نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. ایسے ہی گناہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذریعہ ہے. اس بنا پر جہاں تک ہو سکے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا بچنے کی کوشش کریں. آج لوگ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہوں سے نہیں بچتے، اور سمجھتے ہیں تو چھوٹا گناہ ہے، اگر کر لیا تو کیا ہوا. ایسا نہیں ہے. گناہ تو ایسا ہے جیسے کہ چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، دونوں بچھو دونوں کاٹ لیں تو آدمی تکلیف میں آ جائے. اس لیے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، دونوں سے بچو. یہ ایسا جیسے کہ بڑا انگارہ چھوٹی چنگاری، بڑا انگارہ بھی بچنے کے لیے، چھوٹی چنگاری بھی بچنے کے لیے، دونوں سے آگ لگتی ہے. اور بڑی نیکی اور چھوٹی نیکی دونوں کی دونوں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ تم کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو اور حقیر مت سمجھو، یعنی حقیر سمجھ کر کے چھوڑو نہیں. جب اور جہاں جس وقت کسی کو کسی نیکی کا موقع مل جائے کر لے. وہی وجہ ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا اور بندے کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں کے راستے میں ایک کانٹے دار درخت تھا. لوگوں کے راستے میں ایک کانٹے دار درخت تھا. جب لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے تو اپنے کپڑے بچا کر گزرتے تھے، اور کسی کا کپڑا اٹک بھی جاتا تھا تو اس کے لیے اس کو تکلیف ہوتی تھی بیچارے کو. تو ایک شخص نے دیکھا کہ لوگ اس کی وجہ سے بچ بچ کے نکلتے ہیں، لوگوں اس درخت سے تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے کلاہی لی اور اس درخت کو نیچے سے کاٹ دیا، جس سے لوگوں کا راستہ صاف ہو گیا اور لوگوں کو وہاں سے آنے جانے میں آسانی ہو گئی. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے اس کو جنت میں لوٹنی کھاتے ہوئے دیکھا. آپ نے اس کو جنت میں لوٹنی کھاتے ہوئے دیکھا، اور خود ہی فرمایا کہ وہ کسی بہت بڑے عمل سے جنت میں نہیں پہنچا. لوگوں کے راستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی تھی یا درخت تھا، وہ اس نے کاٹ دیا، اس کی بدولت جنت میں چلا گیا.
حالانکہ یہ عمل ظاہراً کوئی حج کے برابر نہیں ہے، جہاد کے برابر نہیں ہے، تبلیغ کے برابر نہیں ہے، صدقہ خیرات کے برابر نہیں ہے، لیکن معمولی سا عمل ہے، لیکن یہی نیکی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کرتے رہنا چاہیے، اور یہ نیکی ہمیں بھی راستے میں ملتی رہتی ہیں۔ راستے میں گزر رہے ہیں تو بھی راستے میں کہیں ہڈی پڑی ہوئی ہے، کہیں لکڑی پڑی ہوئی ہے، کہیں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کہیں چھلکے پڑے ہوئے ہیں، کہیں ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اس سے اٹک کر یا پھسل کر گر سکتا ہے، تو ذرا اس کو ایک طرف کر دیں۔ یہ راستے کے حقوق میں سے بھی ہے، اور ایمان کا ادنا درجہ بھی ہے۔ ایمان کا ادنا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق حدیث میں آیا ہے، وہ یہی ہے کہ جب راستے سے گزریں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے کسی آنے جانے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے تو ہم ہٹا دیں، ایسی غفلت میں نہ گزر جائیں۔ تو یہ ایک عمل ہلکا سا ہے، بالکل معمولی سا ہے، کبھی پیر سے ایک طرف ہو جاتا ہے، ایسی چیزیں خالی پیر سے ہو جاتی ہیں، کبھی ہاتھ سے ہو جاتی ہیں، کبھی لکڑی سے ہو جاتی ہیں، لیکن ہے یہ بھی نیکی، ہے یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، یہ بھی ذریعہ نجات۔ ہو سکتا ہے اسی پر کسی کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ ایسے ایک بدکار عورت کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں جنگل سے گزر رہی تھی، پانی پینے کے لیے کنویں پر آئی تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے، وہ بھی کتا یا اس کا بچہ جو ہے وہ وہاں پر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا اور بے چین ہو رہا تھا، اور تو اس کو بڑا ترس آیا اور اس نے اپنے دوپٹے میں اپنا موزہ باندھا، چمڑے کا موزہ ہوگا، باندھا، اسے نیچے اتارا اور اسے پانی بھر کر کے اس بے زبان کو پلایا۔ اسی پر اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی، اسی پر اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ لہذا حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ تم کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑو اور اس کو معمولی مت سمجھو، اور معمولی سمجھ کر کے ترک نہ کرو۔ اس لیے نیکی چھوٹی ہوئی اور بڑی بس کرنے کی چیز ہے، بس ہمارے اندر یہ عادت ہونی چاہیے کہ جہاں اور جب جس جگہ جو نیکی ملے، جس نیکی کا موقع ملے کر لیں، بس آج کیا کل کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جہاں کہیں جب کہیں کوئی گناہ کا موقع آ جائے تو پھر ہمت کر کے اپنے آپ کو روکیں اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں، اور غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لیں۔ خلاصہ یہ کہ ایمان کے بعد نیک اعمال کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ہے، اور توفیق مزید ملے مزید ملے مزید ملے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ بس جس پہ توفیق ہوتی جائے، جس نیک عمل پہ توفیق ہوتی جائے، شکر ادا کرتے جائیں، شکر ادا کرتے جائیں۔ تو جتنا شکر ادا کریں گے تو جس طرح شکر ادا کرنے سے دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، دینی نعمتوں میں بدرجہ والا اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائیں گے۔ کہ اللہ والے جو اونچے اونچے مقامات پر فائز ہوتے ہیں وہ صبر و شکر کی وجہ سے فائز ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام صبر عطا فرمایا ہوتا ہے اور مقام شکر پر فائز ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر بھی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور شکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دریا کنارے سے گزر رہے تھے، وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک کافر مچھلی پکڑ رہے ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر مچھلی پکڑ رہے ہیں، اور عجیب اتفاق کہ مسلمان جب مچھلی پکڑنے کے لیے اپنا جال دریا میں ڈالتا تھا تو وہ بالکل خالی آتا تھا، حالانکہ بسم اللہ پڑھ کے اور دعا کر کے وہ ڈالتا تھا، لیکن جب کھینچتا تھا تو اس میں کوئی مچھلی آتی نہیں تھی، نہ مچھلی کا بچہ، دونوں سے جال خالی۔ اور کافر جب ڈالتا تھا، اپنا جال ڈالتا، اپنے بتوں کا نام لیتا تو اس کا جال بھرا ہوا نکلتا تھا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ حضرت نے دیکھا، یہی ماجرا دیکھا، مسلمان کے ٹوکرا خالی اور کافر کے ٹوکرے مچھلیوں سے بھر رہے،
بعض دفعہ تو اتنی مچھلیاں ہوتی تھی اکیلا بھی نہیں کھینچ سکتا تھا تو دوسروں کو بلاتا تھا وہ کہ ذرا ہاتھ لگوانا، مچھلی زیادہ آ گئی ذرا کھینچے تاکہ مچھلیاں آ جائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو کچھ آپ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں برحق ہے، لیکن اس میں کیا حکمت ہے آپ کی، اگر وہ معلوم ہو جائے تو میرا ایمان بڑھ جائے. تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اوپر دیکھو، جنت جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، عرش کے نیچے، اس لیے حکم ہوا کہ اوپر دیکھو. تو اوپر دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنت نظر آئی، اور اس جنت میں اس مسلمان کا جو محل ہے وہ نظر آیا، اور اس محل کے صحن میں ایک پانی کا تالاب نظر آیا، اور وہ تالاب مچھلیوں سے بھر رہا تھا، مچھلیاں اس میں تیر رہی تھیں. بتانے یہ مقصود تھا کہ یہ دنیا میں ہمارا نام لے کر جال ڈال رہا ہے اور صبر کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہم اس کی مچھلیاں یہاں آخرت میں جنت کے اس کے گھر کے صحن کے تالاب میں جمع کر رہے ہیں. جب یہ جنت میں آئے گا تو یہاں اپنے مچھلی کباب کھائے گا. اور پھر فرمایا نیچے دیکھو، اور جہنم 7ویں زمین کے نیچے، اللہ بچائے. تو جب نیچے دیکھا تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہنم نظر آئی، اور جہنم میں اس کافر کا جس کا مچھلیوں کا ٹوکرا بھرا ہوا تھا، جال بھی بھر بھر کے نکل رہا تھا، اس کا ٹھکانہ دیکھا کہ وہاں اس کے جہاں جہنم میں اس کو عذاب ہوگا وہاں پر ایک تالاب ہے، اس کے اندر سانپ بھی چھوٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آئے تو اس کو ڈسے اور اس کو عذاب دے. تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے رہے تھے جس سے اس کی غفلت میں اضافہ ہو رہا تھا، اور اس کا جہنم اس کا انتظار کر رہی، جہاں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ اس کو عذاب ہوگا. اور مسلمان کا مقام جنت دکھلایا کہ اس کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مچھلیاں وہاں جمع فرما رہے ہیں. یہ دکھا کر کے اللہ پاک نے فرمایا اس مسلمان سے پوچھ لو، اگر یہ چاہے تو ہم اس کی مچھلیاں دنیا ہی میں دے دیں، نہیں تو یہیں رکھ لیں. اب جب سب کچھ دیکھ لیا عیسیٰ علیہ السلام نے تو اب اس مسلمان سے ملے، وہ آپ کا امتی تھا، بڑے عقیدت سے بڑے ادب سے ملا، اور حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تمہارے جال میں مچھلیاں نہیں آ رہی، اور تمہارے برابر میں یہ بیٹھا ہوا ہے غیر مسلم، اس کے تو جال میں بڑی مچھلیاں آ رہی. حضرت اس میں کیا ہوا، روز تھوڑی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی میرا جال خالی ہوتا ہے اس کا جال بھرا ہوا ہوتا ہے، کبھی میرا جال بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا جال خالی ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا مجھے تمہارے جال کے خالی نکلنے کا بڑا خیال ہوا، اور اس طریقے سے میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ ایسا کیا ماجرا ہے، تو اللہ پاک نے مجھے یہ منظر دکھلایا، اور یہ فرمایا میں تم سے پوچھ لوں اگر تم کہو تو تمہاری مچھلیاں بھی یہیں دے دیں تم کو، اور تمہارے بھی جال بھر بھر کے نکلے. کہ نہ حضرت مجھے یہاں نہیں چاہیے، میں وہیں لے لوں گا جا کر کے، میں وہیں جا کر اپنی مچھلیاں کھا لوں گا، یہاں کون سا میں بھوکا مرا ہوں. بچپن سے اللہ تعالیٰ کھلاتے آ رہے ہیں، پلاتے آ رہے ہیں، پہناتے آ رہے ہیں، گھر میں اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، کبھی کبھار 19-20 تو ہوتا ہی ہے. تو بھئی یہ صبر کے بدلے میں دیکھو کیا اس کو مل رہا تھا. تو صبر بھی بندے کو کہیں سے کہیں پہنچانے والا، اور شکر بھی بندے کو کہیں سے کہیں پہنچانے والا ہے. اور زیادہ تر تو بندے کو نعمتیں ملتی ہیں، زیادہ تر تو بندے کو نعمتیں ملتی ہیں. ہر بندہ عام طور پر نعمتوں میں رہتا ہے، بلکہ ہمارے ایک ساتھی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو نعمتوں میں ڈبویا ہوا ہے، یعنی ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. اور یہ بالکل حقیقت ہے، اگر آدمی مراقبہ کرے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو سچ مچ اس کو یہ مشاہدہ ہوگا کہ بھائی تکلیف 1% اور 1 کم 99 کیا کہتے ہیں نعمت ہی نعمت ہے. یعنی عین تکلیف میں عین مصیبت میں بھی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، تکلیفیں کم ہوتی ہیں.
جب نعمتیں زیادہ ہیں تو بس پھر شکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ جو ہمیں توفیق ہوتی ہے اس کا شکر کرنا چاہیے اور ان کو بہت زیادہ حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگ نیک عمل کرتے رہتے ہیں, بالکل ان کو حقیر سمجھتے ہیں اور بہت ہی اس کو کمتر سمجھتے ہیں. ارے بھائی دیکھو تو صحیح کس پاک پروردگار نے اس کی توفیق دی ہے, یہ ہم تھوڑی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. وہ اگر توفیق نہ دے تو ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ روزہ رکھ سکتے ہیں, نہ حج کر سکتے ہیں, نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں اپنی جانب سے جو اس میں کمی کوتاہی ہے اس پہ استغفار کر لینا چاہیے. اس کے بعد ایک اور بڑی نعمت اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہم کو عطا فرمائی ہوئی ہے اور وہ ہے ہمیں حضور کی امت میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے. یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنی امتیں ہیں ان میں سب سے بہترین امت حضور کی امت ہے. جیسے سارے پیغمبروں میں سب سے افضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ سید الاولین والآخرین ہیں, ایسی آپ کی امت بہترین امت ہے. اور قرآن کریم میں احادیث طیبہ میں حضور کی امت کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ یہ رحمت للعالمین سرکار دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور ہم پر اللہ پاک نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا, کہ حضور کی امت میں پیدا ہونے کی دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی تمنا کرتے تھے. www.darsequran.com حدیث علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ حضور کی امت کے فضائل سن کر آپ کی امت میں ہونے کی آرزو فرمائی اور تمنا فرمائی. تو اللہ پاک نے ان کی تمنا اس طرح پوری فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے زندہ اٹھا لیا اور اب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں. اور قیامت کے قریب جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور دجال کا فتنہ برپا ہوگا تو اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور اس وقت وہ حضور کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور اس وقت وہ تورات زبور انجیل نافذ نہیں فرمائیں گے بلکہ قرآن شریف کو نافذ فرمائیں گے. تو حضور کے تابع ہو کر حضور کی امتی کی حیثیت سے وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر اسلام دنیا میں پھیلائیں گے اور کوئی کافر یہودی باقی نہیں رہے گا. اور پھر ان کا باقاعدہ نکاح بھی ہوگا, ان کی اولاد بھی ہوگی, پھر انتقال بھی ہوگا. پھر حضور کے حجرہ مبارکہ میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفن ہونے کی جگہ ہے, اس میں حضور کے ساتھ دفن ہوں گے. تو پچھلے انبیاء علیہ السلام نے تمنا کی حضور کی امت میں ہونے کی. ہمیں تو بغیر کسی دعا کے اور بغیر کسی تمنا کے اللہ پاک نے یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے. اسی نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے بھائی. اس لیے یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آپ کا احسان ہے, آپ کا انعام ہے کہ آپ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما دیا. اب حضور کی امت کی ایک فضیلت سنو. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پچھلی امتیں دکھائی گئیں اور میرے سامنے سے پچھلی امتیں گزری. میں نے دیکھا کہ بعض نبی اس حال میں گزرے کہ ان کا ایک امتی تھا بس, ان کی ساری زندگی میں ان پر ایک آدمی ایمان لایا. ان کو دیکھا کہ میرے سامنے سے وہ گزر گئے اور ایک امتی ان کے پیچھے.
ایک پیغمبر کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے ماننے والے وہ 2 ہی آدمی تھے، وہ میرے سامنے سے گزر گئے۔ پھر میں نے ایک پیغمبر کو دیکھا کہ وہ اس حال میں سے گزرے کہ ان کے پیچھے 3 یا چند آدمی بس ان پر ایمان لانے والے تھے، وہ گزر گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک نبی اس حال میں گزرے کہ ایک بھی ان پر ایمان لانے والا نہیں تھا، وہ بیچارے اکیلے ہی جا رہے تھے، بس ساری زندگی میں ایک بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا اس کو ایمان ملتا ہے، جس کو نہیں چاہتے اس کو ایمان نہیں ملتا۔ حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب انتہائی مخلص، اللہ تعالیٰ کا دل و جان سے پیغام پہنچانے والے اور دل و جان سے چاہنے والے کہ ان کے امتی ایمان لائیں، اور ساری عمر وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ لوگ کفر سے بچیں اور شرک سے بچیں اور توحید اختیار کریں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ ان کی کوشش میں کوئی کمی نہیں، مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، جس کو چاہتے ہیں ایمان عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ایمان نہیں عطا فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو طالب کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک پیغمبر اس حال میں نظر آئے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے ان کے ساتھ، جدھر دیکھتا ہوں ادھر لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے انہیں دیکھ کر کے خیال ہوا شاید یہ میرے امتی ہوں گے۔ تو کسی نے کہا نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل ہے۔ تو ان پر اتنے ہزاروں آدمی ایمان لائے، تو میں نے ان کو دیکھا، پھر وہ گزر گئے۔ جب وہ گزر گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے کہ دائیں دیکھتا ہوں تو بے انتہا، سامنے دیکھتا ہوں تو بے انتہا، بائیں دیکھتا ہوں تو بے انتہا، چاروں طرف بس لوگ ہی لوگ۔ تو مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ پر اتنے لوگ ایمان لانے والے ہیں کہ کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہوگا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ان میں سے 70,000 وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان میں آپ کی امت میں سے 70,000 وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر ان کی 4 نشانیاں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک نشانی تو ان کی یہ ہے کہ وہ بدشگونی اور بدفعلی نہیں لیتے۔ بدشگونی بدفعلی یہ ہوتی ہے کہ جیسے زمانے جاہلیت کے اندر طریقہ تھا کہ لوگ اپنے گھر سے نکلتے تو اگر کوئی جانور نظر آتا تو اس کو ڈرا کر یا پتھر مار کے بھگاتے تھے۔ اب دیکھتے کدھر جاتا ہے، اگر دائیں طرف بھاگ جاتا یا پرندہ ہوتا تو دائیں طرف اڑ کے چلے جاتا تو پھر سمجھتے تھے کہ اب ہمارا سفر کامیاب ہوگا، سفر پہ چلے جاتے تھے۔ اور اگر وہ بائیں طرف بھاگ گیا یا اڑ کر بائیں طرف چلا گیا تو سمجھتے تھے اب سفر ہمارا ناکام ہوگا، تو واپس گھر آ جاتے تھے، جاتے نہیں تھے کہ نہیں بھائی اب سفر جو ہے وہ ناکام ہوگا۔ حالانکہ جانور کے دائیں بائیں بھاگنے سے اور پرندے کے دائیں بائیں اڑنے سے سفر کی کامیابی کیا تعلق؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو سفر کامیاب ہوگا، نہیں چاہیں گے تو سفر کامیاب نہ ہوگا، چاہے 1000 مرتبہ پرندہ جانور بائیں طرف بھاگ جائے اڑ جائے۔ مگر ان کا یہ خیال تھا، یہ ہے بدفعلی بدشگونی۔ تو وہ توحید کے بالکل پکے ہوں گے، عقیدہ ان کا بالکل درست اور صحیح ہوگا، بدفعلی لینے والے نہیں ہوں گے۔ دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ ناجائز تعویذ گنڈا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ایک ہوتا تعویذ گنڈا قرآن و حدیث کے مطابق، تو وہ تو جائز ہے اور ثابت ہے حضور سے صحابہ کرام سے۔ تعویذ گنڈا ناجائز جیسے شرکیہ کفریہ یا اور غیر شرعی طریقوں سے جو تعویذ گنڈے ہوتے ہیں، علاج معالجہ ہوتا ہے، وہ نہیں کرواتے۔ دوسری علامت یہ بتلائی۔
اور تیسرا یہ بتایا، یہ علامت بتائی حدیث میں کہ وہ داغنے کے ذریعے علاج نہیں کرتے. اہل عرب کے اندر مختلف طریقے تھے علاج کرنے کے. ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لوہے کو گرم کر کے جسم کو داغا کرتے تھے، وہ جسم کو جلایا کرتے تھے اور اس کے ذریعے علاج کرتے تھے. اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بس کسی بھی بیماری کا جو آخری علاج ہے وہ داغنے کا علاج ہے، جس کو علاج القی کہتے ہیں. داغنے کا علاج، ایک تو اس کو آخری علاج سمجھتے تھے، دوسرے اس کو مؤثر بالذات سمجھتے تھے کہ بھئی یہ علاج تو بالذات ضرور ہی فائدہ کرے گا، یہ آخری علاج ہے، بس آخری دوا ہے. تو ظاہر ہے یہ عقیدہ بھی غلط ہے، یہ خیال بھی درست نہیں ہے. اس لیے جو لوگ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے وہ ایسا عقیدہ بھی نہیں رکھتے. اور چوتھی علامت یہ ہے وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. بس وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو ان میں یہ 4 علامتیں ہوں گی، اور جن میں یہ 4 علامتیں ہوں گی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. حضرت کاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے. انہوں نے حضور سے درخواست کی، حضور دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرما دے. آپ نے دعا کر دی کہ اللہ ان کو ان میں شامل فرما دیجیے. پھر دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے بھی کہا حضور میرے لیے بھی دعا کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ کاشا سے سبقت لے گئے. مطلب یہ تھا کہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کے لیے حضور کو دعا کی اجازت ملی تھی، اس لیے آپ نے ان کے لیے دعا فرما دی. تو 70,000 حضور کی امت میں سے بغیر حساب کے جائیں گے. اس میں اور بھی تفصیل ہے جو انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے مقام شکر و صبر عطا فرمائے اور ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على تلاوة القرآن. اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا انعام ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. یا اللہ حضور کی امت میں پیدا فرمایا، نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائی، بہت سے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یا اللہ آپ کا شکر ہے. اللہم لک الحمد لک الشکر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں، اعمال صالحہ کو اپنی مرضی کے مطابق انجام دینے میں، گناہوں سے جس طرح بچنا چاہیے اس طرح بچنے میں ہم سے جتنی بھی کوتاہیاں ہو گئیں یا آئندہ ہو سب معاف فرما دیجیے. یا اللہ سبھی کو معاف فرما دیجیے. یا
اللہ سب کو معاف کر دیجیے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ سے بری فرما, ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما, اور ضرور بضرور ہم سب کو خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہم کو مقام شکر نصیب فرما, مقام شکر نصیب فرما, دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ظاہر کے فتنوں سے بھی حفاظت فرما, باطن کے فتنوں سے بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. اس ملک میں اپنے فضل سے حکومت صالحہ قائم فرما, اس ملک میں اپنے فضل سے حکومت صالحہ قائم فرما, حکومت عادلہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. جتنے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں سنیں گے انہیں بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما, ہمیں بھی ان کی نیک دعاؤں میں شامل فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہر بھلائی عطا فرما, ہر شر ہر برائی سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين.